ایک بادشاہ ہے، اس کا نام خسرو پرویز تھا. وہ عیش و عشرت اس کی بڑی مشہور تھی. اس کے حرم سرا میں بہت ساری خواتین یا کنیزیں ہوا کرتی تھیں، اور جو پورے ملک سے عورتوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا، ہماری لڑکیوں کو، اور ان کا انتخاب کیا جاتا تھا. پورا سال ان کی ٹریننگ کی جاتی تھی، اور کسی بھی عورت کو بمشکل ایک بار ہی بادشاہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا تھا، ورنہ ساری زندگی وہ حسرت میں گزار دیا کرتی تھیں. بہت سارے آرین کے قبائل تھے جو ایران میں آباد ہوئے، اور کچھ جو ہیں وہ ہندوستان میں آ گئے تھے. لیکن جو ان کی بادشاہت کا باقاعدہ زمانہ ہے وہ 700 قبل از مسیح ہے. پہلا حساب میں شروع کر رہا ہوں جو بادشاہوں کا ذکر ہے، جو بڑے بڑے اہم بادشاہ تھے. یہ جو بادشاہی نظام ہے یہ 700 سے لے کر 500 قبل از مسیح کا ہے، اور اس میں جو سب سے اہم ترین بادشاہ ہے اس کا نام کوروش کبیر تھا، اور اس نے ترکستان اور مصر کے علاقوں کو بھی ایران میں شامل کر لیا تھا. اور یہ یہودیوں کا بڑا نجات دہندہ تھا، وہ اس کو اپنا مسیحا کہتے تھے. جب انہوں نے بابل کو فتح کیا تھا، بابل کو بھی فتح کر لیا تھا، تو یہودیوں کو انہوں نے آزادی دیتی تھی کہ وہ فلسطین میں جا کے آباد ہو جائیں. ان کا ایک قول مشہور ہے کہ جو شخص اپنی ذاتی خوبیوں کی بنا پر دوسروں سے ممتاز ہو جائے اس کو بادشاہت کا حق حاصل ہے. تو یہ اس وقت ان کا قول تھا جو آج بھی مشہور ہے. اس کا بیٹا بڑا مشہور، اس کا نام ہے، بارہا آپ لوگوں نے سنا تھا، کموجیا. وہ بڑا شفاق اور مغرور ہے، آگے اس کے جو سخت سزائیں ہیں ان کا ذکر بھی کیا جائے گا. تو مصر پر بھی اس نے حملہ کیا دوبارہ سے، اور حبشہ پر حملہ کیا جب وہ ناکام ہوا. اور اس کی موت پر پھر اس کا بیٹا داریوش کا نام لیا ہے. ویسے یہ بات جلال پوری نے بہت سارے نام ایسے لیے ہیں جو ہمارے لیے نئے ہیں، یا ہم جو تاریخ میں پڑھتے ہیں اس کے نام مختلف ہیں. دارا ہم زیادہ تر استعمال کرتے ہیں. یہ بڑا عظیم بادشاہ تھا. گندھارا، سندھ اور کشمیر کو بھی اس نے ایران میں شامل کر لیا تھا، یعنی یہ جو موجودہ ہمارے علاقے ہیں. سڑکوں کا جال بچھایا، سرائیں تعمیر کرائیں، پرامن تجارت کو فروغ ہوا، اور تجارت جو ہے وہ مصر تک اور چین تک ان کی تجارت پہنچی تھی. اسی دور میں اب ایران کے ساحل پر ایک معبد تھا بہت بڑا، تو یونانیوں نے اس کو لوٹا اور پھر اس کو آگ لگا دی تھی. جہاں سے وہ لڑائی شروع ہوئی تھی، یہ 300 کا جو ذکر کیا تھا، یہ خشارشیہ بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں یہ ہوا تھا. یہ وہ واقعہ تھا جس کی بنیاد پر یونان اور ایران کی مخاصمت شروع ہوئی اور بڑے عرصے تک رہی، یہاں تک کہ جس سلطنت کا ہم ذکر کر رہے تھے اس سلطنت کا اختتام بھی اسی دشمنی پر ہوا تھا. جب جنگ ہوئی اور اس کے بعد جب سکندر نے ان پر حملہ کیا تھا، ایرانی سلطنت جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا وہ مختلف چھوٹے چھوٹے صوبوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اور بڑے عرصے تک وہ اسی طرح چلتی رہی. بعد میں ایک اور سلطنت کا آغاز ہوا جس کو ساسانی کہتے ہیں. اقبال نے اس کا ذکر کیا ہے، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی. یہ بڑا بلند ہمت بادشاہ تھا. کئی نئے شہر انہوں نے تعمیر کرائے، نہریں کھدوائیں، آبپاشی کا نظام انہوں نے مروج کیا. اور اس کے جانشینوں میں ایک شاپور اعظم تھا، نوشیروان تھا اور خسرو پرویز تھا. یہ تینوں بڑے مشہور بادشاہ گزرے ہیں ایران کے. خسرو پرویز نے بھی اچھی خاصی شہرت پائی، لیکن شاپور اعظم جو ہے وہ بہت زیادہ بہادر تھا. اس نے اس وقت روما سلطنت کا جو کیسر تھا اس کو شکست دے کر قید کر لیا تھا. نوشیرواں کا عادل بڑا مشہور ہے، بارہا آپ لوگوں نے اس کا ذکر سنا. سعدی نے بھی، شیخ سعدی نے بھی کئی جگہ ذکر کیا، زندہ است نام فرخ نوشیرواں بادل، گرچہ بسے گزشت کے نوشیرواں نماد. بڑا عرصہ ہوا کہ نوشیرواں اب نہیں رہا، لیکن اس کا نام، مبارک نام، اپنی عدل کی وجہ سے زندہ ہے. اور یہ وہی بادشاہ ہے جس کے زمانے میں ایک بڑھیا کی جھونپڑی کی وجہ سے محل کی جو دیوار ہے اس کو ٹیڑھی کر دی گیا. آپ پیر لاشارا کے سپردن زیر خاک، یعنی اس بوڑھی عورت کی جو لاش تھی وہ اس کو مٹی کھا گئی، لیکن نوشیرواں کا نام آج بھی زندہ ہے. یعنی محل کی دیوار اس کی جھونپڑی کی وجہ سے ٹیڑھی کر دی گئی تھی. اچھا، دوسرا ایک بادشاہ ہے، اس کا نام خسرو پرویز تھا. وہ عیش و عشرت اس کی بڑی مشہور تھی. اس کے حرم سرا میں بہت ساری خواتین یا کنیزیں ہوا کرتی تھیں، اور جو پورے ملک سے عورتوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا، ہماری لڑکیوں کو، اور ان کا انتخاب کیا جاتا تھا. پورا سال ان کی ٹریننگ کی جاتی تھی،
اور کسی بھی عورت کو بمشکل ایک بار ہی بادشاہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا تھا، ورنہ ساری زندگی وہ حسرت میں گزار دیا کرتی تھیں۔ اچھا، شکار کے یہ بادشاہ بہت زیادہ شوقین تھے۔ کھلے میدانوں کو جو میلوں پھیلے ہوئے ہوتے تھے اس کو سبزہ زار منتخب کرتے تھے، باڑ لگا دیتے تھے اور اس میں شکار کیا کرتے تھے، اور اس کو پرے دوزہ کہتے تھے، اور یہی یونانی لفظ ہے جو انگریزی میں پیراڈائز کے نام سے آیا۔